طرف منسوب یہ کتاب ہے، اس میں سے کھانے کے آداب ہم بیان کر رہے تھے۔ کھانے کھاتے ہوئے ہم بہت سی بد احتیاطی کر لیتے ہیں، اور وہ کھانا سنت کے مطابق نہ ہو تو عبادت نہ ہوگا، کیونکہ مومن کی ہر عمل، چاہے وہ سو رہا ہے، اگر وہ سنت کے مطابق سو رہا ہے تو وہ عبادت ہے۔ اگر وہ قضاء حاجت ہے، حمام میں جانا ہے، سنت کے مطابق اگر حمام میں جا رہا ہے تو وہ بھی عبادت ہے، کیونکہ بندہ مومن وہاں سے پاکیزگی حاصل کر رہا ہے، تو اس کی تمام امور اور تمام افعال اگر وہ پیارے آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق اور اللہ جل شانہ کے فرمان کے مطابق ہوں گے تو وہ ساری عبادت کہلائیں گے۔ اور اگر مسجد میں آئے اور مسجد کا ادب نہ کیا تو مسجد میں آنا بھی آپ کے لیے باعث گناہ اور باعث ناراضگی اللہ جل شانہ ہو سکتا ہے۔ وضو کر رہے ہیں، بے تحاشا پانی آپ استعمال کر رہے ہیں، تو وہ بجائے وضو کے ثواب کے ہمیں بہت بڑا حساب و کتاب دینا پڑے گا، اور وہ بھی ہمارے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ تو یہ مختصر جو چیزیں ہیں وہ ہم بیان کر دیتے ہیں کہ کھانے اور پینے کے 12 ادب ہیں۔ کتنے ادب ہیں؟ 12 ادب ہیں، اور ان میں سے 4 فرض ہیں، 4 سنت ہیں اور 4 مستحب ہیں۔ جیسے نماز کی فرض ہوتے ہیں، سنتیں ہوتی ہیں اور مستحب ہوتے ہیں، اسی طریقے سے آپ نے کھانا کھاتے ہوئے بھی کھانے کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے کہ اس میں فرائض کیا ہیں۔ یہ جاننا چاہیے کھانا جو کھایا جاتا ہے وہ کہاں سے آیا ہے، یہ حلال ہے، حرام ہے، یا کیسا کھانا ہے، پہلے اس کا تعین کیا جائے۔ دوسرا جو ہے، اس پر بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اور تیسرا اس پر جو واجب چیز آ جاتی ہے کہ جو چیز ملے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس پہ خوش ہو کے اس کو کھانا چاہیے، کہ آج اللہ تعالیٰ کی ذات نے میرے مقدر میں یہی کچھ لکھا ہے۔ بادل نخواستہ یا کی ٹیڈی پڑھنا ہے ایسی، تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری اور کفران نعمت ہو جاتا ہے۔ اور چوتھا جو ہے کہ جب کھانا کھا لو، پیٹ بھر جائے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، یعنی کھانا کھانے کا آغاز کے اندر حلال و حرام کا تعین آپ نے خود کرنا ہے۔ یہ سب سے اہم چیز ہے۔ ہمارے یہ آتی ہے کہ جا رہے ہیں، وہ چیز مل گئی ہے، لبے شیخ خدا دی نہ تہلے دی نہ پا دی، ہاں جی، آنی چاہیے ہمیں، کہاں سے آ رہی ہے اس کا تصور نہیں ہے کہ یہ میرا حق بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا ہے، یہ سب سے دیکھنا چاہیے۔ اس کی 4 سنتیں یہ ہیں کہ کھانا ہمیشہ بائیں پاؤں پر بیٹھ کر اس انداز کے ساتھ، یہ ہے کھبے آپ پاؤں کے اوپر بیٹھ جائیں گے، اور آپ کا جو سجا پاؤں ہے جو اس کو کھڑا کر لیں گے، اس سب بیٹھ کر کھانا جو ہے یہ بھی سنت، اس سے جگہ بھی کم ہو جائے گی۔ لوگ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ اس انداز کے ساتھ بیٹھیں گے تو اور بھی کچھ گنجائش اور وسعت پیدا ہو جائے گی۔ تو ایک تو یہ سنت ہے۔ دوسرا ہے کہ 3 انگلیوں سے کھانا کھاؤ، 3 انگلیوں سے روٹی کو توڑنا ہے،
اس کو بھی 3 انگلیوں سے آپ کھانا کھائیں۔ تیسری جو سنت ہے کہ اپنے برتن کے سامنے سے کھانا کھائیں۔ تش رکھی ہوئی ہے، پلیٹ ہے آ گئی ہے، یا ٹرے آ گیا ہے، ڈونگا آ گیا ہے، اس میں سے یہ نہیں کہ آپ بوٹیاں تلاش کرتے پڑے ہوئے کیا چیز ہے کیا چیز نہیں، یہ نہیں، آپ کے اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ، کیونکہ وہ دیکھنے والا جس کے آگے پڑا ہوا، جس نے اور بھی آپ کے احباب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ غور سے دیکھیں گے اور بری نگاہ لگائیں گے، اور ہر بوٹی کے اوپر نظر ہوگی، اچھی چیز کے اوپر نظر ہوگی۔ اگر آپ نے اس کو لے لیا ہے کسی کے آگے سے، تو وہ حریص نگاہ سے دیکھے گا اور نظر بد لگائے گا اور برا خیال کرے گا، اور اس سے آپ کے کھانے سے برکات اٹھ جائیں گی، جو غذائیت ہے وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ حریص نگاہیں یہ نظر بد کا احساس پیدا کر دیتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہمارے اہل اللہ میں یہ 3 چیزیں جو ہمیشہ چھپا کے رکھنی چاہیے آپ کو۔ ایک تو دولت کو چھپا کے رکھو کہ چور ہر وقت تمہیں دیکھتا رہے گا، دولت کی کبھی نمائش نہ کرو، اللہ کی نعمت اپنے چھپے خزانے سے تمہیں عطا کرتا ہے، تو چند چیزوں کے علاوہ باقی دولت کو چھپا کے رکھو۔ ایک تو دین کے لیے آپ نے دولت دینی ہے تو اس کو نمایاں کر دو، تاکہ لوگوں کے اندر شوق پیدا ہو جائے۔ اس وجہ سے تحریص، جیسے آقا علیہ السلام نے پوچھا سیدنا ابوبکر صدیق سے، تم کیا لے کر آئے ہو اللہ تعالیٰ کے لیے؟ اے عمر فاروق تم کیا لے کر آئے ہو؟ تاکہ دوسرے جو صحابہ کرام بیٹھے ہیں ان کے اندر شوق پیدا ہو جائے۔ تو ہمیشہ دولت کو چھپا کے رکھو، ہر آدمی جو ہے وہ حریص نگاہ سے آپ کا تعاقب کر رہا ہے۔ نمبر 2 کے اوپر عورت کو بھی چھپا کے رکھو، عورتوں کو بھی چھپاؤ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک گوشت لے کر جا رہا ہے بندہ، تو کئی چیلیں، گدھے اور کوے اس کو پڑ جائیں گے۔ تھوڑا سا گوشت ہے، اس کو کتنا سنبھال کے رکھتے ہیں آپ، کوئی چیل نہ پڑ جائے، کوئی کوا نہ لے جائے، بلی نہ پڑ جائے۔ تو جب 2 من کا 3 من کا جو عورت کی شکل میں تم گوشت لے کر جا رہے ہو، تو کتنے چیلیں، کوے، گدھے اس کو دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ تو اس سے عورتوں کے حسن کے اندر بھی وہ فرق پڑ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے پناہ عطا فرمائے۔ اور ایک کھانے کو چھپا کے رکھو، کھانے کو چھپا کے کھانا چاہیے، ورنہ ایک آدمی کو ساتھ شامل کر لو تاکہ اس میں مزید برکات پیدا ہو جائے۔ والنٹری طور پر آپ پیش کریں گے تو آپ کے دل میں آئے گا کہ یہ حصہ میں اس کو بھائی کو دے دوں، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکات پیدا کر دے گا۔ تو یہ اور جو کھانے کے اندر جو لتھڑی چیزیں ہیں، اپنے کھانا کھانے کے بعد اپنے چوتھی سنت یہ ہے، یعنی پہلے سنت ہے کہ بیٹھ کے بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھ کے کھانا چاہیے، 3 انگلیوں سے کھانا چاہیے، اپنے سامنے سے کھانا چاہیے، خذ بیمینک، اور فرمایا کہ کھانا کھانے کے بعد جو برتن ہے یا آپ کی انگلیاں ہیں ان کو چاٹ لینا چاہیے۔ یہ سنت ہم کبھی بھی ان سنتوں کو، برتن کو تو ہم نے کبھی صاف کیا نہیں ہاتھ کے سین سے، تو برتن بد دعا دیتا رہتا ہے کہ جب تم صاف کر لیتے ہو تو برتن تمہارے حق میں دعا کرتا ہے، اے اللہ اس نے مجھے صاف کر دیا اور اس نے شیطان کے اس چاٹنے سے مجھے محفوظ کر لیا ہے، اس بندہ مومن کو بھی گناہوں سے صاف کر دے۔ تو برتن بھی دعا کرتا ہے آپ کے لیے، کیونکہ جو چیز بچ جاتی ہے شیطان فوراً اس کے اوپر جھپٹ پڑتا ہے، اس کے اندر برکت والا کھانا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، اس کو چاٹ لیتا ہے۔ اس لیے اپنے انگلیوں کو بھی
اگر کوئی آپ نے چاول کھائے تو اس کو اچھی طرح چاٹ لینا چاہیے، اگر شوربے میں ڈوبی ہوئی ہے تو وہ چاٹ لینا چاہیے، اور وہ کھیر شیر کھائی ہے تو آپ نے یا کسی کو کھلائی ہے تو آپ بھی، مچھی کا تو چاٹنا اور ہی بن جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں 4 چیزیں مستحب ہیں، یعنی 8 چیزیں پہلے ہوگی کھانے کے آداب میں سے، اور یہ 4 چیزیں آپ مختصر کو ترتیب کے ساتھ پہلے بیان کر دیے ہیں۔ لقمہ ہمیشہ چھوٹا ڈالنا چاہیے، بہت زیادہ لقمہ منہ میں ڈالتے جیسے پان کی شکل میں کھاتے بندہ کھاتا رہتا ہے، تو بات کو کر دے تو آپ بات نہیں کر سکتے۔ ہمارے ایک دوست کہنے لگے کہ ہم بازار میں جا رہے تھے تو ایک کیلا جو ہے، میں نے کہا کہ ایسے کوئی جراثیم نہ آ جائے، جلدی سے منہ میں کیلا سارا ہی ڈال لیا۔ تو ایک آدمی نے مجھے سلام کیا، میں اس کا سلام کا جواب نہیں دے سکتا تھا، منہ بھرا ہوا تھا، تو میں کیسے اس کو جواب دوں؟ تو اس سے بہترین ہے کہ آپ اس کو سلام کا جواب ہی نہیں دے سکے۔ تو اس ضمن میں لقمہ میرا چھوٹا جانا چاہیے اور اس کو اچھی طرح چبانا چاہیے، بھی مستحب ہے۔ دوسرا، جب دوسرے لوگ کھا رہے ہوں ان کی طرف کم دیکھو کہ وہ کیا کھا رہا ہے، وہ کیا کھا رہا ہے۔ حال بتہ کوئی بچہ چھوٹا ہے یا آپ کو کسی بڑی محفل میں ہوٹل میں گئے ہیں، کیسے کھا رہے ہیں، تو اس طرح چمچ لینے کے لیے کہ کون سی ڈش استعمال کرنی ہے، کون سا برتن استعمال کرنا ہے، وہ تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن کھانا کھاتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ بھی آداب ہے، مستحب ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جب آپ دسترخوان پہ روٹی کو پھیلا دیں تو اس کے اوپر سالن بھی ڈال کر کھا لینا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ روٹی کھا رہے ہیں تو آپ بوٹی لیے تو بوٹی رکھ کر اس کو تھوڑا سا کھانا شروع کر دیں، بجائے اس کے کہ آپ اس کو کر کے پھینکتے جائیں۔ تو روٹی کے ساتھ نان ہے، اس کے اوپر اپنی بوٹی رکھ لیں، اس کو کھانا شروع کر دیں، تو یہ بھی مستحب ہے، بجائے اس کے کہ آپ نیچے کپڑے میں گریں۔ تو روٹی کے اوپر آپ نے سالن ڈال کر، وہ آپ آلو ہے تو اس کو آلو کو روٹی کے اوپر ہی اس کو کم کر لیں، بجائے اس کے کہ آپ برتن کے اندر اس کو کریں گے تو وہ اس کے بعد اس کو چھینٹے پڑ جاتے ہیں، کپڑے دوسروں کو چھینٹے پڑ جاتے ہیں محفل کے اندر۔ تو اس سے بھی آداب جو ہے کہ اپنی روٹی کے اوپر بوٹی رکھ کر، یا آلو وغیرہ ہے یا کوئی بڑی چیز ہے آپ کے، تو وہ روٹی کے اوپر بچھا کر اس کو آپ کھائیں، تو یہ بھی مستحب ہے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ تکیے لگا کر، ٹیک لگائے ہوئی ایسے جو آپ کھانا لاؤ آرام سے اس طرح کھانا، یہ بھی خلاف ادب ہے۔ یا پیٹ کے بل کے اندر، یا اوندا منہ لیٹ کے بیٹھا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، تو کھانا سامنے جیسے ڈرائی فروٹ پڑے ہوئے ہیں تو بندہ لیٹ کر کھانا شروع کر دیتا ہے، تو یہ نامناسب ہے۔ تو یہ چیزیں ادب کے خلاف ہیں، اور ان 12 آداب کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ نے کھانا کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے اندر برکات، اور یہ کھانا کھانا بھی آپ کا عبادت قرار پا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔